الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور ہمارے ساتھ میزبان ہیں ریما خان صاحبہ۔ ناظرین، ہر گناہ جو ہوتا ہے، ہر گناہ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اس کی نیت شامل نہیں ہوتی، تو اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے اور اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن دھوکہ ایک ایسا گناہ ہے، دھوکہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں انسان کی نیت شامل ہوتی ہے۔ اس پہ اگر انسان اللہ سے استغفار کرے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے جس کو تو نے دھوکہ دیا، دل دکھایا، تو اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو دھوکہ دینا، اور صرف کسی کو نہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج علماء کرام موجود ہیں، ہمارا ٹاپک بھی ہے آج دھوکہ۔ ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین ہے جناب مولانا نور رحمانی صاحب، اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں روز، اور ممتاز عالم دین ہے علامہ سید محمد اون نقوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ریما صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سوال علماء کرام سے کریں تاکہ ہم سب رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی بالکل فرحان، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور سب سے پہلی بات تو ہم جاننا چاہیں گے، مفتی صاحب آپ سے میرا سوال ہوگا کہ دھوکہ صحیح معنوں میں ہے کیا، اور دھوکہ دیا کیوں جاتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال۔ وما یخادعون اللہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کے اندر جو منافقین کا تذکرہ ہے، پہلی آیت 5 آیات میں تو ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو مومن ہیں، اس کے بعد 2 آیت میں کافروں کا تذکرہ ہے، باقی جو پورا رکوع پہلے پارے کا دوسرا رکوع سے منافقین کا تذکرہ، اور منافقین کے تذکرے میں سب سے پہلی آیت یخادعون اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے خیانت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ خا دال عین اس کے حروف اصلی ہیں۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ دل کے اندر کچھ ہو اور عمل کچھ اور ہو، یہ دھوکہ کہلاتا ہے، کہ دل میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو تباہ کر دوں، اور جب وہ سامنے آ جائے تو جو ہے وہ بناوٹ آ جائے، یہی نفاق، اور یہی حضور نے فرمایا منافقین کی 4 نشانیاں۔ اذا حدث، جب بات کرے گا، کذب، جھوٹ بولے گا، کچھ نہ کچھ گھما پھرا کر کہے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میرے رسول جس بات کو برا کہہ رہے ہیں اس زمانے کے اندر، ہم یہ کہتے ہیں یہ فنکاری ہے، یار یہ تو بڑا پہنچی ہوئی چیز ہے، اور فہم کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نفاق کی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی بدبو سے 1 میل فرشتہ دور ہو جاتا ہے۔ منافقین کی نشانی ہے کہ جو جہنم میں جلیں گے، اذا وعد خلف، جب وعدہ کریں گے خلاف ورزی کریں گے، اور دھوکہ دینے والا یہی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن بروز محشر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں۔ حضور فرما رہے من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا، ایمان والا، سچا ہوگا، صادق ہوگا۔ آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کا اعلان نبوت سے پہلے لقب ہی صادق اور امین تھا، امانت دار، سچا۔ ایک بات اور بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ جو شخص مکر کرتا ہے، جو شخص دھوکہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل دوزخ میں خود اپنے ہاتھوں سے شامل کر دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ اب دھوکے کی بہت ساری معاملات ہیں۔ اگر آپ نگہباں ہیں، اپنے ماتحت کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، اگر آپ ملازم ہیں، اپنے مالک کو دھوکہ دیتے ہیں، مالک ہے یا اپنے ملازمین کو تنخواہ کے حوالے سے دھوکہ دیتا ہے، آپ رشتہ داری کے اندر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تمام وہ کائنز ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ اپنے آپ سے خود دور کر دیتے ہیں۔ یہ عشرہ رحمت ہے۔ ان عشرہ رحمت میں لیلۃ القدر میں کن کی بخشش نہیں ہوگی؟ کہ جب اللہ کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں، وہ ایام آتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا لے اور ان کے نام کس سے مانگے تو اللہ دے دیتا ہے، مگر کن کو نہیں دیتا؟ کہ جس کے اندر قدوتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر بغض و عداوت ہوتی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دہی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اسی باتوں کی خوبصورت خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے میں مولانا صاحب آپ سے سوال پوچھوں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ جب خاص طور پر میڈیا میں یا کسی کے سامنے آتے ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور جب ہم لوگوں کی نظر سے ہٹ جاتے ہیں
تو ہمارا کردار مختلف ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ہمارے دین میں دھوکہ دینے کی کیا سزا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. انتہائی واجب الاحترام مفتی صاحب نے ایمان کی جو علامتیں سورہ بقرہ کی روشنی میں بیان کی ہیں, تو میں عرض کروں گا کہ جو سامنے کچھ ہو اور پیٹھ پیچھے کچھ ہو اسے ذو وجہین کہتے ہیں. ذو وجہین, دو چہروں والا, یعنی ایک چہرہ سامنے اور ایک چہرہ پس پشت. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حقیقی اسلام کا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا جو دو چہروں والا ہو. آپ کے سامنے آپ کی تعریف, اور آپ سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے, مخالفت رکھتا ہے یا آپ سے حسد رکھتا ہے, اس سے جا کے اس کی تعریف. ایک چائے کی پیالی پینے کے لیے گویا اس کو بھی خوش کر دیا, اس کو بھی خوش کر دیا. اسے کہتے ہیں ذو وجہین, جو کہ اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور ابھی مولانا نے جیسے ایمان کی علامتوں میں یہ بات بتائی ہے, مومن ہوتا وہ ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اپنا بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے, لیکن کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا. یعنی اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے ہونے کا یقین نہیں رکھ رہا, اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیے اسلام میں ہمارے پاس آج کل معاملات ہو رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پر مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے جو یہ معاملات ہو رہے ہیں, اس میں اگر ہم ڈیپ میں جائیں, غور کریں, فکر کریں, تو آپ دیکھیے اسلام ہمیں ہر چیز کا حل بتاتا ہے, چاہے آج میڈیا کے حوالے سے ہو, چاہے قدیم دور کے حوالے سے ہو. آپ دیکھیے جب بھی کبھی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کوئی کافر مشرک جنگ کرنے کے لیے آتا تھا, بلکہ میں ایک کینیڈا میں ایک چینل پہ ایک بات ہوئی تو وہ کہنے لگے اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جو کہ دقیانوس مذہب ہے, اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اگر اسلام کا امن دیکھنا ہے, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, اگر اسلام کا امن دیکھنا ہے تو مولا علی کی جنگوں کا مطالعہ کریں. سبحان اللہ. جس علی کی جنگوں میں امن ملے اس کے امن میں کتنا امن ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں وہ دھوکے کی یہاں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا, عادت تھی کہ جب بھی کبھی کافر مشرک کے سامنے جاتے تھے وہ ادھر سے رجس پڑھتا تھا, یہ ادھر سے رجس پڑھتے تھے, تو پہلا جملہ یہ فرماتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو کیونکہ دین سلامتی کا دین ہے. وہ کہتا تھا نہیں میں تو آپ سے لڑنے آیا ہوں, میں کیسے دین قبول کروں گا. تو آپ فرماتے تھے اچھا دین نہیں قبول کر رہے, حالانکہ یہ سلامتی کا دین ہے, اس میں پہلے سلام کرنے کا حکم ہے. سحری کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا جس میں سلام کی اہمیت پر آپ بات کر رہے تھے کہ جناب سلامتی کا دین ہے. مولا فرماتے ہیں اچھا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اپنے گھر چلے جاؤ, ہم تم سے جنگ نہیں کرتے, تم گھر چلے جاؤ, ہم تم سے جنگ نہیں کرتے. تو کہتا ہے کہ نہیں میں گھر بھی نہیں جاؤں گا, آپ سے جنگ کروں گا. مولا فرماتے ہیں دیکھو تم اگر جاؤ گے تو ہم تمہیں دھوکے سے قتل نہیں کریں گے, ہم تمہارے پیچھے آ کے تلوار نہیں ماریں گے. واہ, اس لیے کہ اسلام میں دھوکے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے سینے پہ زرہ باندھی ہوئی ہے, کمر پہ زرہ نہیں باندھی, واہ, کیونکہ میں نہ کسی کو دھوکے سے مارتا ہوں نہ کسی اور کو دھوکے سے اپنے آپ کو قتل ہونے دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے میں کسی کو پشت دکھاتا ہی نہیں. واہ, تو مولا کائنات نے اس سے کہا اچھا اگر تم گھر بھی نہیں جاتے تو اب تم پہلا حملہ کرو. اچھا, اجے بہت باریک بات ہے مفتی صاحب کہ تم پہلا حملہ کرو, ہم دفاعی حملہ کریں گے. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ پہل نہیں اسلام میں جنگ کرنے کی پہل نہیں ہے, یہ سلامتی کا دین ہے. اس لیے دھوکہ اگر کوئی کرتا ہے, ابھی آپ نے جملہ کہا کہ وہ اپنے آپ سے کر رہا ہے یا گویا دوسروں سے کر رہا ہے, نہیں, بیسیکلی تو وہ اسلام سے دھوکہ کر رہا ہے, بیسیکلی تو اپنے کلمے سے دھوکہ کر رہا ہے, وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے اور بعد میں کسی اور سے دھوکہ کر رہا ہے. جی بالکل, گفتگو کا جزاک سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم منقطع کر رہے ہیں. لیں گے چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو علامہ صاحب کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.
मरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त हम सब लोगों को सफाई की बहुत सख्त ज़रूरत है और ख़ास तौर पर हाथों की सफाई बहुत अहम है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी सर्फेसेस होते हैं उनमें बहुत सारे जरासीम होते हैं और घंटों तक वो जरासीम जो हैं वो उसके साथ रहते हैं। उससे बचाव के लिए अपने हाथों की सफाई का बहुत एहतियात करना चाहिए हमें। और मैं समझती हूँ कि डिसइंफेक्टेंट जो चीज़ है वो डेटॉल है और इसके ज़रिए हम तमाम चीज़ों को जो है साफ़ भी कर सकते हैं और जरासीम से पाक भी कर सकते हैं। तो डेटॉल का इस्तेमाल जो है वो हमें काफ़ी हद तक जरासीमों से बचाता है। और नेक काम जो है हमें अल्लाह से करीब करते हैं। बिल्कुल। और ये जो गुनाह होते हैं ये भी एक जरासीम होते हैं, जरासीम होते हैं। और अच्छा, मैं देखें हम लोग अक्सर अब बात करते हैं कि हम लोग अगर किसी को धोखा देते हैं या कोई किसी को धोखा देता है, बल्कि सवाल हम मुफ्ती नूर रहमानी साहब के पास लेकर चलते हैं। मौलाना साहब, हम किसी को धोखा देते हैं, बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि हम उसको धोखा दे रहे हैं, जबकि होता कुछ ऐसे है जब उसका मकाफ़ात अमल होता है, अल्लाह ने जब इंसाफ करना होता है वो घूम कर हमारी तरफ आता है। तो एक तो इसमें बताइएगा दो तरीके के गुनाह हो गए ना, इस पे ज़रा रोशनी आप तफसील से डालिएगा। एक तो गुनाह ये हो गया हम धोखा दे रहे हैं, दूसरा ये गुनाह कि हम अपनी ज़ात पे जुल्म कर रहे हैं क्योंकि वो हम खुद तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस पर ज़रा थोड़ी तफसील से रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हीं वाक़यात में एक वाक़या ज़हन में आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकलते हैं, बदर जहाँ सिर्फ 313 दो नौजवान हैं जो अभी कलमा पढ़ा है उन्होंने, वो आ रहे हैं उस रास्ते से जहाँ कुफ़ार थे। अबू जहल ने रोक लिया। अबू जहल ने कहा कि कहाँ जा रहे हो और कौन? उन्होंने कहा भाई हम मदीने वाले हैं, नाहनु आलुल मदीना। ने कहा नहीं, बताओ कौन? ने कहा जी हम जा रहे हैं। कहा ये इस बात पे वादा करके जाओ कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो उनका साथ नहीं दोगे और हमारे साथ जंग नहीं करोगे। नौजवान लड़के तो उन्होंने वादा कर लिया। अब ये गए, नबी इस्लाम ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा वहाँ से आ रहे हो, अबू जहल हमें मिला था और हमने उससे वादा किया। आका अलैहिस्सलाम फरमाया तुम हमारे साथ मिलकर जंग नहीं करोगे। कहा अभी तो 313 है नफ़र, 313 आदमी है, ज़रूरत है एक एक आदमी की ज़रूरत। कहा ये मोहम्मद वालों का शेवा नहीं कि वादा कर लें, वादा खिलाफ़ी करें। हालत जंग के अंदर ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा दिया। अच्छा, अब आपकी जो एक बात है ना, वो आयत कुरान की ज़हन है, व मकरू व मकर अल्लाह। एक तुम्हारी चाल है और एक अल्लाह की तदबीर है। वाह वाह। और सबसे बेहतरीन तदबीर और सबसे गुड बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। गुड प्लानर अल्लाह है। तुमने क्या किया? अपने नफ्स को धोखा दिया, तुम अल्लाह से दूर हुए, तुम रसूलुल्लाह से दूर हुए, तुम अल्लाह की रहमतों से दूर हुए। अगर तुम अच्छा काम करते, अच्छी प्लानिंग होती। अब धोखा ना मशहूर वो जहन में आता है, ज़रा मुबारक मौलाए कायनात सैयदना अली अतहरान, नमाज और अली साथ साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में दुनिया से भी जाते हैं तो नमाज में ही जाते हैं, माशाअल्लाह। आते हैं तो अल्लाह के घर से, जाते हैं तो अल्लाह के घर से, रास्ते में भी अल्लाह के घर से हैं। एक मिल गया, भाई ज़रा रुको, ज़रा मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मौलाए कायनात नमाज़ पढ़ रहे हैं, घोड़े पे जो है वो ज़रा है, ठीक है जी। अब हम सब जानते हैं जी सब, लेकिन नीयत क्या थी? धोखा दे दिया। वहाँ मौलाए कायनात सलाम फेंक के सोच रहे हैं। अभी आप देखिए, आपके सवाल और जवाब अली की बारगाह से आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कि क्योंकि मौला अली रसूलुल्लाह कहते हैं मैं शहर इल्म अली उसका दरवाज़ा है। अच्छा, यहाँ सलाम फेंक के सोचा कि यार वो बेचारा रुका हुआ है, अब मैं ज़रा उसको दूंगा जो बहुत कीमती है। और वहाँ उसकी सोच ये है कि मैं जाके बाज़ार में बेच दूँगा। तो उसको वो जो रिस्क मिला, अगर वो ईमान के साथ करता, एक तो रिस्क भी मिलता, साथ में अली की दुआ भी मिलती। हाँ, मौला अली दे देते वैसे ही, दे देते, साथ अली में के हाथों से मिलती, अली के हाथों से मिलती, दुआएं मिलती। यहाँ तो लोगों ने ऐसा काम भी किया, कुछ सामान को रख लिया कि जब कब्र में जाएंगे और फरिश्ता आके पूछेंगे, कहेंगे हम इनके वाले हैं। वाह वाह। तो यहाँ वो ऐसा मामला है। तो आप हमेशा अच्छी प्लानिंग करें और अपने आप को धोखा ना, जिसका ऑन भाई ने भी कहा, सबसे पहले तो हम अल्लाह को धोखा दे रहे, नाउज़ बिल्लाह। और खुद कुरान कह रहा है ये धोखा अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह, इन्होंने अल्लाह को धोखा नहीं दिया, वमा यखदऊना, इन्होंने अपने आप को धोखा दिया, ये इस बात को जानते नहीं। तो हमेशा हमें इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, हमेशा हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लगानी चाहिए, कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए। और जो हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अकाबिरीन हैं, जो हमारे इमाम हैं, नबी इस्लाम की जो तरबियत याफ्ता हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें। देखिए पुरफतन दौर है, यहाँ बड़े बड़े बारीक से ख्याल आते हैं। अभी आप जो फरमा रहे थे ना, शैतान का जो माना लिखा है इमाम रागिब अस्फ़हानी ने, वो ये लिखा है मुफ़दात के अंदर, हर वो चीज़ जो तुम्हें नुकसान दे सके। तो जरासीम में नुकसान हो गया, मिनल जिन्नती वन्नास, इंसान में नुकसान हो गया,
اور خبیث شیاطین میں جو نقصان ہو گئے. تو ہمیں بچنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے, استغفار کرتے رہنا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. بے شک. بات یاد رکھیے, نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بچا لیتی ہے. بے شک. مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حدیث نبوی ہے کہ جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کیا وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں؟ یہ دیکھیے اسلام میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو بتائے ہیں کہ بندہ اگر یہ گناہ کر لے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس کو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز کو ترک کر رہا ہے اور اس نے 3 دن تک نماز نہیں پڑھی, تو اب اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اس کو اپنے ایمان کے کلمے کی کا گویا تجدید کرنی ہے, معافی بھی مانگے کہ میں نے 3 دن تک نماز نہیں پڑھی, اب دوبارہ وہ کلمہ پڑھے. اسی طرح سے قطع نہیں معذرت, ریما صاحب کا سوال بہت اچھا, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے گا کہ انسان دھوکہ دے رہا ہے, دین کی بات ہو رہی ہے نا, اب انسان دھوکہ سے مسلمان کو نہیں دے رہا, کسی بھی غیر مسلم کو, کسی بھی انسان کو دے رہا ہے, تو کیا وہ انسانیت کے زمرے سے بھی خارج ہو جائے گا؟ یہ اس پہ پوری تفصیل. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے کیونکہ ہمہ گیر موضوع ہے, اس کے اندر دیکھیے کہ بندہ ایک ہوتا ہے مرتد ہو جانا, یعنی اپنے ایمان سے پھر جانا اپنے اس عمل کی وجہ سے جو اس نے گناہ کیا ہے. مثال کے طور پہ حضرت مسلم علیہ السلام سے وعدہ کیا کوفے کے لوگوں نے, اور ان کی آگے بیعت کر لی جی, اور بیعت کرنے کے بعد کہا کہ ہم وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں حکومتیں دیں گے, ہمیں گورنری دیں گے, ہمیں فلاں چیز دیں گے, ہمیں فلاں چیز عہدہ دیں گے. اور اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو امام حسین علیہ السلام کے نمائندے بن کے آئے ہیں اور یہ گویا دین کی تبلیغ کرنے آئے, حاکم کے خلاف بات کریں گے, اور ابن زیاد نے آ کے جب انہیں دھوکہ دیا, ان لوگوں کو دھوکہ دیا کوفے والوں کو, وہ اس کے دھوکے میں آ گئے. دھوکہ دینے والا بھی, دھوکے میں آنے والے بھی. آپ دیکھیے کہ دونوں کے دونوں مرتکب ہو رہے ہیں اس گناہ کبیرہ کے, اور ان کے پیچھے نماز پڑھی, اور جب وہ نماز سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ موجود نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے دین سے بھی دھوکہ کیا, اپنے آپ سے بھی دھوکہ کیا. اسی طرح سے غیر مسلم ابھی بڑی اچھی مثال دی, ابو جہل کافر مشرک تھا نا, اس سے وہ وعدہ کر کے آ گئے دونوں مسلمان کہ ہم ٹھیک ہے نبی پاک کا ساتھ نہیں دیں گے. تو حضور پاک نے کیا فرمایا, کتنی اچھی مفتی صاحب نے مثال دی کہ بس اب تم ہمارے ساتھ مل کے ان سے جنگ نہیں کرو گے کیونکہ تم وعدہ کرائے ہو. اسی طرح سے آپ دیکھیے صلح حدیبیہ میں انا فتحنا لک فتح مبینہ کی آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی مبین روشن فتح عطا کی. اس وقت کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعتراض کیا, سرکار یہ کیسی فتح ہے؟ اس میں کیا تھا کہ اگر تمہارا بندہ وہاں چلا جائے گا تو تم ہمارا یعنی تمہارا بندہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے, ہمارا بندہ تمہارے پاس آ جائے گا تم بے شک اس کو روک لینا. اس پر صحابہ کرام کی, ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. میں جلدی سے یہ بات پوری کرتا ہوں. تو حضور پاک فرماتے ہیں نہیں, ہمارا بندہ جب وہاں جائے گا اور وہ اسے روک لیں گے تو انہیں دین کی تبلیغ کرے گا. سبحان اللہ. ان کا بندہ یہاں آ جائے گا, ہم اسے تبلیغ کر کے واپس بھیج دیں گے, وہ وہاں جا کے تبلیغ کرے گا. تو ہم نے دھوکہ نہیں دیا بلکہ ہم نے فتح مبین حاصل کی. سبحان اللہ. جی, خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج ٹی وی کی خصوصی افطار نشریات, اور ہمارا آج کا موضوع ہے دھوکہ, اور ہم علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. ریما صاحبہ, جی کچھ سوالات آپ ابھی بہت سارے سوالات ہیں اور ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے فرحان, اور میں بتاؤں گی لوگوں کے کہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم لوگ اس ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے, اور بریک کے دوران جو گفتگو ہو رہی تھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آئی وش کہ وہ بھی لوگ سن سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور جامع گفتگو ہوتی ہے. مفتی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دھوکہ دنیاوی طور پر ہی ہوتا ہے یا دینی طور پر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو اون بھائی بات کر رہے تھے وہ آگے بڑھا کے اسی میں ہی جواب ہے اس کا. منافق کی جو بتائیں 4 نشانیاں ہیں, نون, فا, قاف حروف اصلی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ کہ جہاں سے ایک جگہ سے داخل ہو سکے, باہر نکل سکیں. آپ عرب میں جائیں تو جو سرنگ ہوتی ہے پہاڑوں کے, اس میں لکھا ہوتا ہے نفقہ, مطلب یہاں سے داخل ہو تو وہاں سے نکل سکتے ہیں آپ. تو اسی طرح جب ایمان آپ نے دھوکہ دیا, ایمان آیا, دھوکہ دیا تو ایمان نکل گیا.
جب تک آپ نے کوئی ایسا استغفار نہیں کری، اللہ سے رجوع نہیں کیا، اگر رجوع فوق راسی حدیث میں آتا ہے وہ ایمان سر کے اوپر رہتا ہے، جیسے ہی آپ نے توبہ استغفار کی وہ آپ کے دل کے اندر دوبارہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بہت اچھی بات ہے، اگر کل ہمارا ٹاپک تھا ریاکاری، اگر میں علم اس لیے بیان کروں کہ میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، تو یہ دھوکہ ہے۔ بیان اس لیے ہو کہ اللہ میری بخشش فرما دے اور ان کے دل میں وہ بات اتر جائے، تو یہ عبادت ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام کہ جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ عبادت بن جائے گا، وہ دنیاوی کام ہو۔ ایک تاجر دکان میں بیٹھا ہے کہ میں یہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبادت ہے۔ ایک شخص جا رہا ہے راستے سے پتھر ہٹا دے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو عبادت ہے۔ لوگوں کے لیے کرے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت اچھا مخلص ہے، تو یہ ریاکاری ہو گئی، یہ دنیاوی دھوکہ ہو گیا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں، اور آج کا میسیج یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو عبادت ہوگا، اور لوگوں کے لیے کریں گے تو یہ دنیاوی دھوکہ ہوگا۔ ایک بڑی باریک سی ایک وہ ہے کہ اس میں اگر انسان اپنے آپ کو جیسے ہم ہیں اور آپ ہیں، اگر ہم کوئی کلام پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی بات بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی خواہش تو ہوگی نا کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ تو کریں، آپ کی نیت یہی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ بھی تو ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے ہاں ٹھیک ہے، یہ چیز بہتر ہے، لیکن صرف اس نیت سے کرنا ہاں صرف کہ میرا نام ہو۔ جی تو دینی معاملات میں بھی دھوکہ ہوتا ہے علامہ جی صاحب؟ بالکل، بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے، اور بڑا اچھا اس میں پوائنٹ نکالا کہ دیکھیے ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت ہم اچھی بات کر رہے ہیں، اگر ٹی وی پہ دیکھنے والا کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس بندے کو نہیں دیکھ رہے، ہم نہ اپنے آپ کو اس وقت دھوکہ دے رہے ہیں نہ اسے دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ہم اخلاص سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آگے سے ٹی وی پہ دیکھنے والا سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ ہمیں داد دے رہا ہے، وہ ملائکہ ہماری داد کو لکھ رہے ہیں اور ہمارا ثواب آسمانوں میں پہنچ رہا ہے۔ لیکن اسی طرح جب ہم مجمع میں بیٹھے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کنونشن میں ہیں، کسی سیمینار میں ہیں، اور ہم وہاں کلام پڑھ رہے ہیں، ریحان بھائی ہمارے فرحان بھائی اور آپ کوئی گفتگو کر رہی ہیں، مولانا کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اور کوئی وہاں سے داد دے رہا ہے اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ خوش ہوتے وقت دل میں شکرن للہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر ہے۔ اب دیکھیے کوئی اچھی چیز آپ دیکھیں تو آپ فوراً کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو اس کا مطلب ہے نظر بد بھی نہیں لگے گی، نظر بد پہ بھی کیجئے گا کوئی پروگرام، اس میں بھی بڑے پہلو ہیں، نظر بد بھی نہیں لگے گی اور آپ اس کو گویا دھوکہ بھی نہیں دے رہے۔ تو اصل میں اخلاص ہے آپ کی نیت پر، اگر آپ کی نیت اچھی ہے، میں اس میں ایک مثال دوں گا کہ یہ جو ہمارے کاندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں نا، یہ ظاہراً بیٹھے نہیں ہیں، یہ مثالاً کہا جاتا ہے کہ یہ کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کو، نیکی والے کو حکم ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے، آپ نے ریما بہن نے گھر سے ارادہ کیا کہ میں جا کر آج چینل پہ تبلیغ دین کروں، آپ نے گھر سے ارادہ کیا، اس فرشتے نے نیکی لکھ لی، راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ گئی، نہیں پہنچ پائے، تو نیکی تو لکھی گئی، سبحان اللہ، آپ عمل نہیں کر سکے، نہیں لیکن نیت کی وجہ سے لکھی گئی۔ اس فرشتے کو حکم ہے خدا نہ خواستہ آپ مثال کے طور پہ کوئی گناہ کا ارادہ کریں کہ جناب مجھے فلاں گناہ کرنا ہے، اس فرشتے کو حکم ہے خبردار، ارادے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے گناہ لکھنا نہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ اس کو توفیق دے راستے میں اور یہ گناہ نہ کرے، تو یہ قیامت میں سوال کرے گا یا کرے گی، یا اللہ میں نے تو گناہ کیا نہیں تھا، یہ فرشتے نے کیسے لکھ لیا۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 9 گھنٹے تک اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس نے گناہ کر بھی لیا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھو، کرنے کے بعد بھی 9 گھنٹے تک۔ کیوں؟ 9 گھنٹے کے درمیان کسی نماز کا ٹائم آئے گا، اس نے نماز پڑھ کے استغفار پڑھ لیا تو میں اسے معاف کر دوں، تو اس کے دامن میں وہ گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو دراصل ہے نیت آپ کی، بڑی اچھی گفتگو فرمائی مولانا نے، اور اسی سے میں نے یہ بات لی کہ نیت آپ کی خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اس کا مطلب ہے نہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی فرحان، اب دعائیہ کلام کی طرف جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ میں تو میزبان ہوں، یہ ہمارے آج کے مہمان ہیں، تو جو مجھے پڑھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت جو ہے شفیع صاحب کو دیا جائے، تو پلیز آپ شفیع صاحب اپنا آپ ایک اچھے ثناخواں ہیں، اور میرا دل چاہ رہا کہ آپ بھی مل کر اس میں میرے ساتھ۔
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم او دکھیوں کے گھر کے اجالے مجبوروں کی سننے والے ناداروں اور لاچاروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے تم ہی بتاؤ کون سنبھالے جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہم تم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشہور کلام پیش کرتے ہیں. شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے جلوے ہیں سارے سبحان اللہ تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے ہی دم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول سبحان اللہ. تیرے لیے یہ دنیا بنی ہے تیرے لیے یہ دنیا بنی ہے نیل فلک کی چادر تنی ہے تیرے لیے ہی سبحان اللہ دنیا بنی ہے تیرے لیے